صفحہ نمبر 285 سن 7 ہجری خیبر، آخر سن 6 ہجری یا اوائل سن 7 ہجری۔ اردو زبان میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر جامع ترین کتاب سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ، علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ، جلد اول۔ خیبر غالباً عبرانی لفظ ہے جس کے معنی قلعہ کے ہیں۔ یہ مقام مدینہ منورہ سے 8 منزل پر ہے۔ یورپین سیاحوں میں ڈاؤٹی کئی مہینے تک یہاں سن 1877 میں مقیم رہا۔ اس نے مدینہ سے اس مقام کا فاصلہ 200 میل لکھا ہے۔ وہ نخلستان جس کے کنارے پر خیبر ہے نہایت زرخیز ہے۔ یہاں یہود نے نہایت مضبوط متعدد قلعے بنائے تھے جن میں سے بعض کے آثار اب تک باقی ہیں۔ عرب میں یہودی قوت کا یہ سب سے بڑا مرکز تھا۔ مدینہ سے جب روسائے بنی نذیر جلا وطن ہو کر خیبر میں آباد ہوئے تو انہوں نے تمام عرب کو اسلام کی مخالفت پر برانگیختہ کر دیا، جس کا پہلا مظہر احزاب کا معرکہ تھا۔ ان روسا میں سے حی بن خطب جنگ قریظہ میں قتل ہوا، جس کے بعد ابو رافع سلام بن ابی حقیق اس کا جانشین ہوا۔ یہ بہت بڑا تاجر اور صاحب اثر تھا۔ قبیلہ غطفان جو عرب کا بہت بڑا صاحب اثر قبیلہ تھا، ان کی آبادی خیبر سے متصل تھی اور ہمیشہ سے یہود خیبر کے حلیف اور ہم عہد تھے۔ سن 6 میں سلام نے خود جا کر قبیلہ غطفان اور ان کے آس پاس کے قبیلوں کو اسلام کے مقابلہ کے لیے آمادہ کیا، یہاں تک کہ ایک عظیم الشان فوج لے کر مدینے پر حملہ کی تیاریاں کیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبریں معلوم ہوئیں تو آپ کے ایما سے رمضان 6 میں حضرت عبداللہ بن عتیق ایک خضر جی انصاری کے ہاتھ سے اپنے قلعہ خیبر میں سوتا ہوا مارا گیا۔ سلام کے بعد یہودیوں نے اسیر بن رزام کو مسند ریاست پر بٹھایا۔ اس نے قبائل یہود کو جمع کر کے تقریر کی اور کہا کہ میرے پیش روؤں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں جو تدبیریں اختیار کیں وہ غلط تھیں۔ صحیح تدبیر یہ ہے کہ خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دارالریاست پر حملہ کیا جائے اور میں یہی طریقہ اختیار کروں گا۔ اس غرض سے اسیر نے غطفان اور دیگر قبائل میں دورہ کیا اور ایک فوج گراں تیار کی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبریں پہنچی تو آپ نے اس افواہ پر اعتماد نہیں کیا بلکہ حضرت عبداللہ بن رواحہ کو بھیجا کہ خود خیبر جا کر اصل واقعہ کی تحقیق کریں۔ چنانچہ وہ چند آدمیوں کو لے کر خیبر گئے اور چھپ کر خود اسیر کی زبانی اس کے مشورے اور تدبیریں سنیں۔ یہ حالات آ کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیے۔ آپ نے حضرت عبداللہ بن رواحہ کو 30 آدمی دے کر خیبر کو روانہ کیا۔ ان لوگوں نے اسیر سے کہا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو اس لیے بھیجا ہے کہ اگر تم حاضر ہو جاؤ تو خیبر کی حکومت تم کو دے دی جائے۔ چنانچہ وہ 30 آدمی لے کر خیبر سے نکلا اور احتیاط کی بنا پر یہ مخلوط قافلہ اس طرح چلا کہ 2 شخص ہم رکاب چلتے تھے جن میں ایک یہودی دوسرا مسلمان ہوتا تھا۔ کرکرا پہنچ کر اسیر کے دل میں بدگمانی پیدا ہوئی۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر حضرت عبداللہ بن انیس سے تلوار چھیننی چاہی۔ انہوں نے کہا، او دشمن خدا، بد عہدی کرنا چاہتے ہو؟ یہ کہہ کر سواری بڑھائی اور جب اسیر زور پر آ گیا تو تلوار ماری کہ اس کی ران کٹ گئی۔ وہ گھوڑے سے گرا، گرتے گرتے اس نے حضرت عبداللہ کو زخمی کیا۔ اب مسلمان پیش دستی کر کے یہود پر ٹوٹ پڑے۔ نتیجہ جنگ یہ تھا کہ یہود میں سے ایک کے سوا کوئی نہیں بچا۔ یہ اخیر
سن 6 ہجری یا محرم سن 7 کا واقعہ ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔